السلام علیکم، ویلکم ٹو ایس کے لائبریری لسننگ اسٹوری ٹائم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اس دعا کے ساتھ ہم اپنی اسٹوری کا اسٹارٹ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی امان میں رکھے اور برے وقت سے اور گھڑی سے محفوظ فرمائے، آمین۔ ناول کا نام ہے کھجور کا درخت اور کیس نمبر 14 آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تو آئیے ناول کا اسٹارٹ لیتے ہیں۔ حجاب لمبے لمبے سانس لیتے ہوئے ارد گرد دیکھنے لگی۔ اظہار پھر اس کمرے میں کیسے آ گیا؟ پچھلی بار اسے کتنی اذیتوں سے گزرنا پڑا تھا۔ اس بار بھی اگر اماں کو شک ہو گیا تو وہ کچھ بھی کر سکتی ہے۔ یہ سوچ کر ان الجھنوں میں حجاب دھیرے دھیرے چلتی ہوئی اظہار کے کمرے تک آئی۔ اس نے کھڑکی سے دیکھا تو اظہار گہری نیند سو رہا تھا۔ حجاب کافی دیر تک کھڑی اسے دیکھتی رہی مگر اس میں ہمت نہ ہوئی اسے جگانے کی۔ وہ بھی اپنے کمرے میں جا کر سو گئی۔ فجر کے وقت اظہار کی قرآن پاک کی تلاوت کی دل سوز آواز سے حجاب کی آنکھ کھل گئی۔ اظہار کی تلاوت میں رب کریم کی عقیدت کا سوز تھا جو سننے والے پر وحش کی کیفیت طاری کر دیتا تھا۔ حجاب اٹھ کر بیٹھ گئی اور سر پر دوپٹہ اوڑھ کر اظہار کی محسور کن آواز میں کھو گئی۔ پھر ایک خیال سے اس کا دل دھک کر رہ گیا، اگر تحریم اور اماں نے اظہار کی آواز سنی تو کیا ہوگا؟ اسی دوران اس کے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ حجاب کو گھبراہٹ کے مارے پسینہ آ گیا۔ اسے دروازہ کھولا تو صباحت اس کے سامنے کھڑی تھی۔ بیٹی، نماز کا وقت ہو گیا ہے، نماز پڑھ لو۔ جی اماں، میں نماز پڑھ لیتی ہوں، حجاب نے جواب دیا۔ صباحت کے رویے سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ اسے اظہار کی تلاوت کی آواز نہیں آ رہی۔ اس نے مسکرا کر حجاب کے سر پر ہاتھ پھیرا اور چلی گئی۔ حجاب نے اطمینان کا لمبا سانس کھینچا اور وضو کرنے لگی۔ اس نے نماز پڑھی اور پھر دوڑتی ہوئی اظہار کے کمرے کے قریب گئی۔ وہ انار کے درخت کے پیچھے چھپ کر اظہار کو دیکھنے لگی۔ وہ قرآن پاک کی تلاوت میں محو تھا۔ اس نے اپنی تلاوت مکمل کی اور قرآن پاک الماری میں سنبھال دیا۔ ایک پل میں وہ حجاب کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ کہاں غائب ہو گیا؟ ابھی تو الماری کے قریب کھڑا تھا۔ وہ پیچھے پلٹی تو ذات سے جا ٹکرائی۔ اس نے بھویں سکیڑتے ہوئے اظہار کی طرف دیکھا۔ میں تمہیں کمرے میں دیکھ رہی ہوں اور تم میرے پیچھے کھڑے ہو۔ اس نے اظہار کا ہاتھ تھاما اور اسے کھینچتی ہوئی بالکونی میں لے آئی۔ یہ تم؟ وہ بات کرنے ہی لگی تھی کہ تحریم کی آواز آئی۔ حجاب اظہار کو دروازے کے پیچھے دھکیلتے ہوئے اس کے ساتھ دروازے کی اوٹ میں چھپ گئی۔ تحریم بالکونی تک آئی اور پھر پلٹ گئی۔ اظہار حجاب کے خوبصورت چہرے کی طرف دیکھ کر مسلسل مسکرا رہا تھا۔ حجاب کو اپنے اس قدر قریب پا کے سکون و طمانینت کا دل فریب احساس اس کی رگوں میں سرات کر گیا۔ اچانک اس کی مسکراہٹ قہقہ میں بدل گئی۔ وہ زور زور سے ہنسنے لگا۔ حجاب نے اس کی طرف غصیلی نظروں سے دیکھا۔ تم اس طرح کیوں ہنس رہے ہو؟ تم مجھے دوسروں کی نظروں سے چھپا رہی ہو جبکہ اس وقت سوائے تمہارے مجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ حجاب نے خفگی سے اس کے بازو کو جھٹک دیا۔ تم اتنی دیر سے مجھے بے وقوف بنا رہے ہو۔ بتا نہیں سکتے تھے؟ میں جانتی ہوں کہ اکثر تم اس حالت میں ہوتے ہو اور جب تمہیں میرے علاوہ کوئی اور نہیں دیکھ سکتا، لیکن میں کسی بھی حالت میں کوئی رسک نہیں لے سکتی۔ تمہارا مادی وجود ہمیشہ لوگوں کی نظروں سے اوجھل نہیں ہوتا اور میں تم سے یہی کہنا چاہتی ہوں کہ تم دوبارہ اس کمرے میں مت رہو۔ تم یہاں سے چلے جاؤ۔ اگر میری اماں کو شک ہو گیا تو تمہاری جان کو خطرہ ہو سکتا ہے اور میں تمہارے لیے کوئی خطرہ مول نہیں لے سکتی۔ اظہار مسکراتا ہوا کسی چھلاوے کی طرح دیوار پر جا بیٹھا۔ حجاب صاحبہ، آپ کو معلوم ہو یا نہ ہو، میں تو ہمیشہ اس گھر میں تمہارے ساتھ آتا ہوں۔ رات تم نے میری چوری پکڑ لی ورنہ میں تو ہمیشہ اسی کمرے میں سوتا ہوں۔ اور رہی بات میری جان کی تو یہ جان تمہاری ہے، میری اس پر کوئی حق نہیں۔ یہ کہہ کر اظہار سفید غبار میں تبدیل ہو گیا اور غبار لان میں لگے پام کے درختوں میں غائب ہو گیا۔ عین اسی وقت صباحت کی آواز حجاب کی قوت سماعت سے ٹکرائی تو وہ وہیں سے چلائی۔ آ رہی ہوں اماں۔ صباحت کی آواز کچن سے آ رہی تھی۔ حجاب کچن میں داخل ہوئی تو صباحت نے اسے دیگچی پکڑا دی۔ بیٹی، باہر گوالا آیا ہے، دودھ تو لے لو اور دودھ لینے کے بعد اپنے کمرے میں جا کر سو جانا۔ ہاسٹل میں تو تمہاری نیند پوری نہیں ہوتی ہوگی۔ حجاب نے ایسا ہی کیا۔ وہ دودھ اماں کو پکڑا کر سو گئی۔ حجاب سو کر اٹھی۔ سب نے مل کر ناشتہ کیا۔ تحریم تو ناشتہ کر کے کالج چلی گئی تھی۔ حجاب نے اپنے اسکول سے 2 دن کی چھٹی لی تھی۔ صباحت اور حجاب گھر کی سیٹنگ کرنے لگی۔ اتنی دیر میں ملازمہ آ گئی۔ صباحت نے ملازمہ کو کام سمجھایا اور وہ دونوں ماں بیٹی کمرے میں بیٹھ گئی۔ صباحت حجاب سے فضائل کے بارے میں بات کرنا چاہتی تھی مگر اسے سمجھائی نہیں دے رہا تھا کہ وہ بات کس طرح شروع کرے۔ حجاب محسوس کر رہی تھی کہ صباحت اس سے کچھ کہنا چاہتی ہے۔ کیا بات ہے اماں، کوئی الجھن ہے؟ حجاب نے
ماں کی بے چینی بھاپتے ہوئے کہا۔ اس نے حجاب کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ تم سے بات کرنی ہے مگر ڈرتی ہوں کہ تم یہ نہ سمجھو کہ میں تمہیں کسی چیز کے لیے مجبور کر رہی ہوں۔ میں نے بہت سوچا کہ میں تم نے پوچھے بغیر انکار کر دوں، مگر میرے دل اور دماغ نے بار بار یہی کہا کہ ایک بار تم سے پوچھ لوں۔ میں سمجھی نہیں اماں، کیا کہنا چاہتی ہیں آپ وضاحت سے بتائیں کیا بات ہے؟ حجاب نے سباہت کو بات کرنے کا حوصلہ دیا۔ سباہت نے حجاب کو ساری بات تفصیل سے سنائی، لیکن سباہت نے تحریم کے رشتے کے متعلق حجاب کو نہیں بتایا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ حجاب ہمیشہ اپنی خوشیوں کے آگے اپنی بہنوں کی خوشیوں کو اہمیت دیتی ہے۔ حجاب نے خاموشی سے آنکھیں جھکا لی۔ سباہت اس کی طرف دیکھتی رہی، مگر وہ جیسے ماں سے آنکھیں چرانے لگی۔ وہ کافی دیر کے بعد ماں سے گویا ہوئی، مجھے یاد آ گیا، میں بچوں کے پیپرز لائی ہوں، ابھی فراغت ہے، چیک کر لیتی ہوں۔ حجاب اٹھ کے جانے لگی تو سباہت نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ادھر بیٹھو میرے پاس، اپنی ماں سے نظریں مت چراؤ۔ حجاب اپنی آنچل سنبھالتے ہوئے دوبارہ اپنی ماں کے پاس بیٹھ گئی۔ سباہت نے حجاب کا چہرہ اوپر اٹھایا تو اس کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ سباہت پریشان ہو گئی۔ میں جانتی تھی کہ یہ سب کچھ سن کر تمہیں دکھ ہوگا، لیکن بیٹی، اپنا فیصلہ سنا کے مجھے فیصلے کے اس بوجھ سے آزاد کر دو۔ حجاب نے پیار سے ماں کی طرف دیکھا۔ اماں، میرے آنسو دیکھ کر پریشان نہ ہوا کریں، ان آنکھوں میں تو جیسے آنسو کا موسم ٹھہر گیا ہے۔ کسی کا کوئی قصور نہیں، جب انسان مجبور ہو جاتا ہے تو ان مجبوریوں کے سودے کرنے والے بہت آ جاتے ہیں۔ ایسے رشتوں سے بہتر ہے کہ آپ مجھے اپنے پاس ہی رہنے دیں، مجھے کسی سے شادی نہیں کرنی، میں اپنی زندگی میں بہت خوش ہوں، مجھے کسی سے بھی کوئی شکایت نہیں۔ یہ کہہ کر حجاب وہاں سے چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد سباہت کافی دیر تک کسی گہری سوچ میں گم رہی۔ جو ہی تحریم کالج سے آئی، سباہت تحریم اور حجاب اور ثانیہ کے گھر کے لیے روانہ ہو گئے۔ ثانیہ نے کھانے میں مزے مزے کی ڈشز تیار کی تھی۔ تحریم تو چرخالے لے لے کر کھانا کھاتی رہی اور تعریفیں کرتی رہی۔ احسن نے کھانا بہت جلدی کھایا اور معذرت کر کے اپنے کام کے لیے روانہ ہو گیا۔ کھانے کے بعد ملازمہ برتن سمیٹنے لگی تو ثانیہ آئس کریم لے کر حجاب کی طرف بڑھی۔ حجاب آپی، ہم سب آئس کریم اندر بیڈ روم میں بیٹھ کر کھاتے ہیں۔ حجاب، تحریم اور سباہت ثانیہ کے کمرے میں چلی گئیں۔ ثانیہ نے سب کو آئس کریم ڈال دی۔ جو ہی وہ اپنا کپ لے کر سب کے ساتھ بیٹھی، بڑے شوق انداز میں بولی، آپی، حجاب اماں نے آپ سے فیضان بھائی کے بارے میں بتایا؟ حجاب نے اس بات میں سر ہلایا۔ ثانیہ کے لہجے کی شوخی مزید بڑھ گئی۔ کچھ نہ پوچھوں آپی، وہ لوگ اس قدر امیر ہیں کہ اگر آپ کی شادی وہاں ہو گئی تو آپ کسی ریاست کی شہزادی سے کم نہ ہوں گی۔ ہم جیسوں کو تو آپ پوچھیں گی بھی نہیں۔ بس کرو ثانیہ، میں نے کبھی بھی دولت کی اتنی اہمیت نہیں دی۔ اصل بڑائی تو انسان کا اعلیٰ ظرف ہونا چاہیے۔ جہاں زیادہ دولت ہوتی ہے وہاں سچے جذبوں کا فقدان ہوتا ہے۔ میں ظاہری شان و شوکت والے کھوکھلے لوگوں کو پسند نہیں کرتی۔ تمہاری یہ کتابی باتیں میری سمجھ سے تو باہر ہیں۔ ثانیہ نے منہ بسورتے ہوئے تحریم کی طرف دیکھا۔ تحریم نے بھی ہونٹ چباتے ہوئے اپنے سر کو جھٹکا۔ حجاب نے اپنی بہنوں کے رویے کو محسوس کر لیا۔ سباہت نے حجاب کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ جو حجاب کی مرضی ہوگی وہی ہوگا، ہم میں سے کوئی بھی حجاب پر اپنی مرضی صادر نہیں کرے گا۔ ثانیہ برتن اٹھا کے کچن میں رکھنے لگی تو حجاب بھی اس کے پیچھے پیچھے برتن لے کر چلی گئی۔ حجاب نے برتن سنک میں رکھے تو ثانیہ انتہائی خلوص میں بولی، اگر میری بات بری لگی ہو تو میں معذرت چاہتی ہوں، مگر کیا؟ حجاب نے کہا۔ ثانیہ کچھ دیر خاموش رہی، پھر دبی ہوئی آواز میں بولی، تمہارے فیصلے کا اثر تحریم کی زندگی میں پڑے گا۔ تحریم کی زندگی؟ میں سمجھی نہیں۔ حجاب الجھ سی گئی۔ تم سے اماں نے ذکر نہیں کیا کہ فیضان بھائی زریاب کے بارے میں؟ ثانیہ نے کہا، نہیں، تم بتاؤ کیا بات ہے؟ حجاب بے چین ہو گئی۔ اپنی بہنوں کی خوشیاں اس کی کمزوری تھی۔ ثانیہ نے موقع جانچتے ہوئے بات شروع کی، مسز آفتاب زیدی نے احسن سے اور مجھ سے یہ بات کہی کہ اگر اماں فیضان بھائی کے لیے تمہارا ہاتھ دیتی ہیں تو وہ لوگ زریاب کے لیے تحریم کا ہاتھ مانگ لیں گے، اور زریاب جو ایک فرم میں نہ صرف انجینئر ہے بلکہ کئی مربوں کا مالک ہے، 25 سال کا ہینڈسم نوجوان ہے، اس کے رشتے کے لیے بڑی بڑی امیر فیملی سے آنے، مگر یہ تو اپنی تحریم کے نصیب ہے کہ ایسا رشتہ مل رہا ہے۔ حجاب، تھوڑا سا پریکٹیکلی سوچو، تمہاری عمر کی لڑکیوں کو اسی عمر کے لڑکے ملتے ہیں جتنی عمر فیضان بھائی کی ہے، تم بھی خوش رہو گی اور تحریم بھی خوش رہے گی۔ دروازے پہ کھڑی تحریم نے دونوں کی ساری باتیں سن لی۔ اچانک ایسی خبر تحریم کے لیے کسی دھماکے سے کم نہ تھی۔ وہ تو سن ہو کر رہ گئی۔ اس سے پہلے کہ حجاب اور ثانیہ اسے دیکھتی، وہ جلدی سے سباہت کے پاس جا بیٹھی۔ برتن سمیٹنے کے بعد حجاب اور ثانیہ بھی سباہت کے پاس آ گئی۔ حجاب نے سباہت کو بالکل بھی ظاہر نہ کیا کہ ثانیہ نے اس سے کیا بات کی، بس اس نے تھوڑی دیر بعد ہی جانے کا اصرار کیا۔ ثانیہ نے انہیں چائے کے لیے رکنے کا کہا، لیکن سباہت نے بھی گھر جانے کے لیے کہا۔ ثانیہ نے حجاب کو عجیب الجھن میں ڈال دیا تھا۔ گھر آنے کے بعد حجاب سیدھی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ثانیہ کی شادی کی تصاویر اور ویڈیو میں
قید خوشگوار لمحات کو اپنے غموں کو بھولنے کے لیے لے آئی تھی، مگر ایک نئی الجھن نے اسے پریشان کر دیا۔ اسے محسوس ہونے لگا کہ اسے ہر مسکراہٹ کی قیمت چکانا پڑتی ہے۔ اس نے اپنے کمرے کی کھڑکی کھولی اور لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ موسم خوشگوار تھا مگر اس کا دم گھٹ رہا تھا، جیسے کسی نے اس کے سینے پر ہاتھ پتھر رکھ دیا ہو۔ یہ غموں کا بوجھ تھا، احساس ذمہ داری کا بوجھ تھا، اس کی بڑھتی عمر کے سالوں کا بوجھ، جس نے ایک پل میں حجاب کی ہمت توڑ دی تھی۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ وہ خود سے باتیں کرنے لگی۔ کیوں یہ وقت بھیس بدل بدل کر مجھ سے قربانیاں مانگتا ہے؟ کبھی میرے لیے بھی تو یہ وقت مسیحا بن کر آئے اور کہے کہ خوشیاں تمہاری منتظر ہیں۔ مجھے دولت مند گھرانے سے کوئی غرض نہیں، نہ ہی میں خواہشات کی غلام ہوں اور نہ ہی دولت میری کمزوری۔ میں تو ایسا جیون ساتھی چاہتی ہوں جو عمر میں بھی مجھ سے چند سال بڑا ہو یا میرا ہم عمر ہو۔ وہ اعلیٰ ظرف ہو، اچھا اور نیک انسان ہو۔ دنیاوی دولت بس اتنی ہو کہ ہم اپنے چھوٹے سے گھر میں اچھی زندگی بسر کر سکیں، ہم کسی کے محتاج نہ ہوں۔ انہی لمحوں میں اس کے ذہن میں ثانیہ کی آواز گونجی، تمہاری عمر کی لڑکیوں کو فیضان کی عمر کے لڑکے ہی ملتے ہیں۔ حجاب آئینے کے قریب ہو گئی اور اپنے چہرہ چھونے لگی۔ میرے چہرے پر ابھی جھریاں تو نہیں پڑی۔ پھر وہ اپنا ہاتھ اپنے بالوں تک لے گئی۔ اس کے سیاہ بالوں میں کہیں کہیں چاندی کی سفید تاریں چمک رہی تھیں۔ مصروفیت میں حجاب کا ان کی طرف کبھی دھیان ہی نہ گیا۔ ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ حجاب کی عمر کے سال بھی زینت چڑھتے رہے۔ اتنا وقت دبے پاؤں گزر گیا، حجاب کی آنسوں سے بھری چند دھندلی آنکھیں میں اظہار کا دھندلا سا عکس ابھرا۔ وہ شیشے میں اس طرح دکھائی دے رہا تھا جیسے وہ حجاب کے ساتھ کھڑا ہے، جبکہ حجاب کو اپنے آس پاس کوئی نظر نہیں آیا۔ حجاب نے بے یقینی کی کیفیت میں آئینے کو چھوا۔ تم کہیں میرا خیال تو نہیں ہو؟ اظہار مسکرایا۔ میں ہی ہوں تمہارا دوست۔ تمہارے آنسو مجھے یہاں تک لے آئے۔ جب میری آنکھوں میں آنسو تھے تو تم مجھ سے میرے رونے کی وجہ پوچھتی رہی۔ میری آنسو کی وجہ بھی وہی بات تھی جس نے آج تمہیں رلا دیا۔ میں نے تمہاری ماں کی باتیں سن لی تھی۔ ثانیہ اور تمہاری امی فیضان سے تمہارے رشتے کی بات کر رہے تھے۔ فیضان کی ماں نے جس طرح تمہاری خوشیوں کا سودا طے کیا، میں ساری صورتحال سے واقف ہوں۔ میں خود فیضان کے گھر گیا تھا، بس تم سے ذکر نہیں کیا۔ چاہتا تھا کہ تمہاری ماں ہی اس رشتے کے بارے میں تم سے بات کرے۔ حجاب، تم اپنوں سے ایک اور دھوکہ کھانے جا رہی ہو۔ تم اس رشتے کے لیے ہاں مت کرنا۔ فیضان دماغی مریض ہے۔ تریم کے اچھے مستقبل کے لیے تم اپنی زندگی داؤ پر مت لگانا۔ اظہار، مسلسل سمجھوتوں کے بعد یہ لگتا ہے جیسے میرے خواب دیکھنے کی عمر گزر گئی ہے۔ حجاب شکستہ لہجے میں بولی۔ اظہار نے اپنا ہاتھ اکڑا لیا۔ نہیں حجاب، ایسا مت کہو۔ خواب دیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی۔ یہ خواب ہی تو ہمارے جسم میں روح کا احساس ہے۔ ہماری زندہ دلی، ہماری کوششیں سب ان خوابوں ہی کی بدولت ہے۔ جب آنکھیں بے خواب ہو جائیں تو آنکھیں اندھیروں میں ڈوب جاتی ہیں۔ حجاب جیسے تڑپ اٹھی۔ تو میں بھی تو یہی چاہتی ہوں کہ میری آنکھیں اندھیروں میں ڈوب جائیں، میں اپنوں کے چہروں میں مطلب پرست لوگوں کے چہرے نہ دیکھ سکوں۔ میرا دل اپنوں سے محبت کرنے پر مجبور ہے، میرا نصیب ٹھوکریں کھانے پر۔ میں کیا کروں؟ حجاب دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر رکھ کر رونے لگی۔ اظہار اپنے عکس سے مادی وجود میں آ گیا۔ اس نے حجاب کے ہاتھ اس کے چہرے سے ہٹاتے ہوئے اپنے ہاتھوں میں لے لیے۔ سب کچھ جان کر بھی خود کو فریب مت دو۔ فیصلہ تم نے کرنا ہے۔ آج بھی اگر تم نے دوسروں کے لیے اپنی ذات کو نظر انداز کر دیا تو تم دوسروں کی نظروں میں غیر اہم ہی رہو گی۔ یہ اذیتیں، یہ غم تمہیں کسی نے نہیں دیے، تم نے خود اپنے لیے چنے ہیں۔ کہہ دو سب سے، تمہیں اپنی خوشیوں کے سودے بازی نہیں کرنی۔ اس رشتے سے انکار کر دو۔ میں تمہارا سچا دوست ہوں۔ اگر فیضان کی جگہ پر کوئی ایسا شخص ہوتا جو تمہیں خوش رکھ سکتا تو میں بھی اپنی خوشی بھول کے تمہاری خوشی میں شامل ہو جاتا، مگر فیضان ذہنی مریض ہے، وہ تمہیں کبھی خوش نہیں رکھ سکتا۔ حجاب نے ابھی بھیگی ہوئی آنکھوں سے ذات کی آنکھوں میں جھانکا جن میں خلوص اور وفا کے جذبات امٹ آئے تھے۔ میں تو اپنی زندگی اپنے پیارے دوست کے ساتھ ایسے ہی گزارنا چاہتی ہوں۔ کوئی رشتہ بنانے میں میرا دل نہیں ہے، مگر تحریم تو ایسا رشتہ دوبارہ نہیں ملے گا۔ اظہار نے حجاب کی طرف غصیلی نظروں سے دیکھا۔ اس سے پہلے کہ اظہار پہلے کچھ کہتا، سبات کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ کرسی پر پرجمان تھی۔ حجاب ماں سے نظریں چراتے ہوئے الماری کی سیٹنگ میں مصروف ہوئی۔ سبات نے ایک نظر حجاب کو دیکھا۔ ثانیہ بے وقوف ہے، سوچ کر نہیں بولتی۔ تم اس کی باتوں کی طرف دھیان مت دینا۔ بس میں اس معاملے کو زیادہ لمبا نہیں کرنا چاہتی۔ میں آج ہی عائشہ بیگم کو فون کر کے اس رشتے سے منع کر دوں گی۔ حجاب کپڑے چھوڑ کر سبات کے پاس بیٹھ گئی۔ اتنی جلدی مت کریں، ایک دو روز ٹھہر جائیں۔ سبات نے حجاب کی آنکھیں دیکھی۔ تم رو رہی تھی، کیا بات ہے؟ تم سے کسی نے کوئی بات کہی ہے؟ حجاب نے آنکھیں جھکا لی۔ اماں، جو بد نصیب ہو اسے رونے کے لیے کسی اور بات کی ضرورت نہیں ہوتی۔ میں تو جب بھی تنہا ہوتی ہوں ذہن میں ان
ان گنت غموں کا ہجوم اکٹھا ہو جاتا ہے۔ سبات نے حجاب کا سر اپنی گود میں رکھ لیا، اس کے بعد سہلانے لگی۔ اگر تم اس رشتے کی وجہ سے پریشان ہو تو بیٹی، جس گھر میں جوان بیٹیاں ہوں وہاں رشتے آتے ہیں، یہ ضروری نہیں وہ رشتے اچھے ہوں، والدین کی مرضی ہوتی ہے کہ وہ رشتہ منظور کرے اور نہ کرے۔ حجاب نے ٹھنڈی آہ بھری۔ اچھے رشتے بھی اس دہلیز پر آتے ہیں جہاں صاحب حیثیت لوگ رہتے ہیں، ہم غریب لوگوں کو دہلیز پر اچھے رشتے کب آتے ہیں؟ اگر میری شادی ہو بھی جائے تو آپ کی تنگ دستی بڑھ جائے گی، پھر تحریم کا ہاتھ کون مانگنے آئے گا؟ سبات نے حجاب کے سر پر اپنا ہاتھ ہٹا لیا۔ یہ تم مجھ سے ثانیہ کی زبان میں بات کیوں کر رہی ہو؟ حجاب اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اماں آپ میری سبات تب کر بولی، تم سے ثانیہ نے تحریم کے بارے میں کوئی بات کی ہے؟ وہ مجھے جواب چاہیے۔ ثانیہ نے تم سے زریاب اور تحریم کے رشتے کی بات کی ہے؟ سبات انتہائی غصے میں تھی۔ حجاب نے اسباب میں سر ہلا دیا۔ جی۔ سبات برقی طرح سے ٹیلی فون کی طرف لپکی۔ حجاب فون کے آگے کھڑی ہو گئی۔ پلیز اماں اس سے کچھ نہ کہیں۔ سبات سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ حجاب سبات کے لیے پانی لے آئی۔ یہ پانی پی لیں، ہم اس موضوع پر بعد میں بات کریں گے۔ سبات نے پانی کا گلاس میز پر رکھتے ہوئے حجاب پر کہنی نظر ڈالی، تم تو انسان کے معیار کو دولت کے ترازو میں نہیں پرکھتی تھی، تو آج ایسی باتیں کیوں کر رہی؟ میں ایسا نہیں سوچتی، مگر میری بہنیں ایسا سوچتی ہیں۔ ان کی نظر میں انسان کی سب سے بڑی خوش قسمتی امیر ہونا ہے، اور ہم کسی کے سوچ پر پہرے نہیں بٹھا سکتے۔ آپ مجھے صرف یہ بتائیں کہ جو کچھ ثانیہ نے ان لوگوں کے بارے میں اور زریاب کے بارے میں بتایا، کیا وہ سب سچ ہے؟ حجاب کے سوال پر سبات جھوٹ نہ بول سکی۔ ہاں وہ سب سچ ہے۔ زریاب واقعی بہت اچھا اور کامیاب لڑکا ہے، لیکن مجھے فیضان پسند نہیں۔ وہ زریاب کے لیے تحریم کا ہاتھ مانگ لے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن عائشہ بیگم تمہارے رشتے کے بدلے میں تحریم اور زریاب کا رشتہ کرنا چاہتی ہیں۔ بس تم مجھے ان باتوں میں مت الجھاؤ۔ تحریم کے نصیب ہوں گے تو اسے کوئی اور اچھا رشتہ مل جائے گا۔ مجھے فی الحال تمہارے بارے میں سوچنا ہے، اس لیے میں فیصلہ کر چکی ہوں۔ میں کل ہی عائشہ بیگم کو انکار کر دوں گی۔ تم ایسا کرو، چائے بناؤ، تبھی اس سر درد سے چھٹکارا ملے گا۔ حجاب کچن میں جانے لگی تو گہری سوچ میں ڈوبی رہی۔ چائے تیار ہو گئی تو وہ 2 کپ اٹھائے، اسٹینڈ کی طرف بڑھی تو کپ پہلے ہی سے کسی نے چولہے کے پاس رکھے ہوئے تھے۔ یہ کپ یہاں کس نے رکھے؟ وہ ابھی سوچ رہی تھی کہ چینی کا ڈبہ ہوا میں تیرتا ہوا سنک پر آ کر ٹک گیا۔ حجاب نے کمر پر ہاتھ کس کے چاروں طرف نظر دوڑائی۔ اظہار چپ چاپ سامنے آ جاؤ۔ بالکل نہیں، آج میں تمہارے ساتھ کچن کے کام میں مدد کروں گا، آج سامنے نہیں آؤں گا۔ اچھا چلو اندازہ لگاؤ کہ میں کس طرف ہوں، اگر تم نے مجھے چھو لیا تو میں سامنے آ جاؤں گا۔ اگر یہ بات ہے تو ٹھیک ہے، حجاب نے گردن اکڑاتے ہوئے کہا۔ اظہار نے ایک ہی وقت میں کتنے ہی برتنوں کی ہوا میں معلق کر دیا۔ حجاب کبھی کسی برتن کے قریب جاتی اور کبھی کسی۔ اظہار کچن کے مختلف حصوں سے مختلف آوازیں پیدا کرتا رہا، جس سے حجاب کبھی کسی جگہ جاتی اور کبھی کسی جگہ۔ بالآخر کچن کے ایک کیبنٹ پر سر رکھ کے کھڑی ہو گئی۔ تم آخر جیت گئی، کسی نے حجاب کے کان میں سرپوشی کی۔ ایک ہی ساتھ میں حجاب کا سر اظہار کے کندھے پر تھا، خود کو اظہار کے اتنا قریب پا کر خود میں سمٹ کر رہ گئی۔ اظہار نے مسکراتے ہوئے حجاب کی طرف دیکھا۔ تم نے مجھے ڈھونڈ لیا۔ حجاب نے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھا۔ وہ اماں چائے کا انتظار کر رہی ہیں، ٹھیک ہے پھر ملیں گے۔ اظہار غائب ہو گیا۔ حجاب چائے لے کر سبات کے پاس گئی تو تحریم بھی سبات کے پاس بیٹھی تھی۔ اچھا ہوا تم خود ہی آ گئی، میں تمہاری بھی چائے لے آئی۔ حجاب نے ٹرے میز پر رکھی۔ تحریم نے خاموشی سے چائے کپ اچھا ہے تم آ گئی، میں تمہاری بھی چائے لائی تھی۔ حجاب نے ٹرے میز پر رکھی۔ تحریم نے خاموشی سے چائے کا کپ اٹھا لیا، ورنہ وہ عادتاً کوئی نہ کوئی جوک ضرور کہتی تھی جو سب کو کسی نہ کسی بات پر ہنسا دیتی تھی، مگر اس کے چہرے پر عجیب اداسی تھی۔ چائے کا کپ حجاب نے ہونٹوں پر لگایا تو ایک سپ لیتے ہوئے بولی، چائے تو مزیدار ہے، پینے والے کے چہرے پر ایسے کیوں اترے ہوئے ہیں؟ حجاب نے ترچھی نظر سے تحریم کی طرف دیکھا۔ تحریم نے برا سا منہ بنایا۔ آپ نے چائے مجھ سے پوچھے بغیر بنا دی، میں تو ابھی سونا چاہتی تھی۔ حجاب اس کے قریب بیٹھ گئی۔ کوئی بات نہیں، 2 کپ پی لو گی تو آرام کر لو۔ تھینکس، یہ کہہ کر تحریم خاموشی سے چائے چھوڑ کے چلی گئی۔ سبات تحریم کا ناروا رویہ محسوس کر کے سوچ میں پڑ گئی۔ حجاب نے ماں کا دھیان بدلنے کے لیے ٹی وی آن کر لیا۔ سبات بظاہر تو مسکرا کر ٹی وی دیکھنے لگی، مگر اسے من ہی من میں تحریم کی بات کھٹکتی رہی۔ پھر وہ حجاب سے پوچھے بغیر نہ رہ سکی، تم نے یا ثانیہ نے تحریم کو زریاب کے رشتے کے بارے میں بتایا تو نہیں؟ نہیں اماں، ہم نے تو تحریم سے اس بات کا ذکر نہیں کیا، آپ کو تو پتہ ہے کہ وہ ایسی ہی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر خوش اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض۔ حجاب نے ماں کو تسلی دی، مگر پھر بھی سبات نے کہا، تم باتوں ہی باتوں میں پوچھتا، شاید اسے تمہاری اور ثانیہ کی باتیں سننی ہوں۔ ویسے اس کو اگر اس بات کا علم ہو گیا تو اسے بتا دینا کہ میں اس رشتے سے انکار کر رہی ہوں۔ وہ بھی ثانیہ کی طرح گاڑیوں اور بنگلوں کے خواب نہ دیکھے، اپنی پڑھائی کی طرف دھیان دے۔ حجاب دھیرے سے بولی، گریجویشن تو اس سال مکمل ہو جائے گی، اگر کوئی اچھا رشتہ مل جائے تو ہم اس کی منگنی کر سکتے ہیں۔ سبات کرخ لجے بولے، یہ بات مجھے بار بار کیوں دہرانی پڑ رہی ہے کہ ابھی مجھے صرف تمہارے بارے میں سوچنا ہے، پہلے بہت دیر ہو چکی۔
اب میں مزید دیر کر کے گناہ گار نہیں ہو سکتی۔ سبات کی باتوں سے حجاب خاموش تو ہو گئی مگر اپنے دل و دماغ میں اٹھنے والے بھونچال کو نہ روک سکی۔ جس قدر خاموش رہتی ذہن میں اٹھنے والے سوالات کا تلاطم بڑھتا جاتا۔ تحریم سے کوئی بات کیے بغیر وہ مغرب کی نماز کے بعد چھت پر چلی گئی۔ تحریم سے پہلے وہ خود سے کچھ سوال کرنا چاہتی تھی کہ بہن کی خوشی کے لیے وہ اس قربانی کے لیے تیار ہے یا نہیں۔ در حقیقت تو فیصلہ حجاب کو کرنا تھا۔ وہ چھت پر بچھی چارپائی پر لیٹ گئی۔ اسے اکثر بغیر بستر اور تکیے کے اس طرح لیٹنا بہت اچھا لگتا تھا۔ آسمان ستاروں سے بھرا ہوا تھا۔ حجاب آسمان کی طرف ٹکٹکی باندھے خود سے باتیں کر رہی تھی۔ میری مٹھی سے تو وقت ریت کی طرح پھسل گیا ہے، تو میں اپنی بہن کی خوشی کے آڑ کیوں آؤں؟